نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد رضي الله عنه ورضوا عنه وفي مقام آخر قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی. سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامد فرمایا. آج سے ہم جو موضوع شروع کر رہے ہیں وہ صحابہ اور اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ. چونکہ یکم محرم الحرام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، سو آج جو ہے وہ ہم کچھ حصہ جو ہے وہ مناقب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بیان کریں گے. سب سے پہلے اہل سنت و جماعت ان کا جو بیلیف عقیدہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہے، وہ ہر بندہ مومن کے ذہن نشین ہونا چاہیے اور اس سے ہٹ کر جو پوائنٹ آف ویو کا نقطہ نگاہ رکھتے ہیں ان گمراہانہ عقائد سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. جب تک آپ کو اپنے بیسک بیلیفز کا خود نالج نہیں ہے تو پھر اگر آپ سے کسی بھی معاملے میں کوئی بات کرتا ہے تو بیسک نالج نہ ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے وہ پھسل جاتے ہیں. اسلام کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے، قرآن و سنت کے دلائل سے سمجھنا چاہیے، اور جو میجورٹی آف امہ ہے السواد الاعظم ان کے جو عقائد و نظریات اس پہ چلنا چاہیے. اس سے ہٹ کر اگر کوئی نئی سوچ آئے گی تو وہ گمراہانہ سوچ ہو. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت ہر بندہ مومن پر لازم ہے اور صحابہ کرام کی تعظیم، ان کا ادب، یہ ہمارا عقیدہ اور بلیف ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اب اس سے ہٹ کر جو سوچ پیدا ہوئی، جیسے کہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ کیا اور اس میں غلو کیا اور غلو کرتے ہوئے پھر صحابہ پر تبرہ کیا، صحابہ کی شان و گستاخی شروع کر دی. یہ رافضی کہلائے. کیا کہلائے؟ رافضی. کچھ نے صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر کی بات کی لیکن اہل بیت کی مذمت کرتے ہوئے نعوذ باللہ یہ ناسبی کہلاتا ہے. اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو صحابہ کا بھی اور اہل بیت اطہار کا بھی دشمن ہے، وہ خوارج ہے. وہ کون ہے؟ خوارج. تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ جس میں صحابہ کرام کی تعظیم کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ان کے مشاجرات، ان کی لڑائیاں
کے جو معاملات آپس میں ہوئے ان کو آپ آپس میں گفتگو ہرگز نہ کریں. اور اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے یہ کیا ہے؟ ایمان ہے. اب جو میں نے بات کی ہے کہ صحابہ کی تعظیم اور ان کی حفاظت کرنا ہر بندہ مومن کے لیے لازم ہے. اس پر میں سنن ابن ماجہ کی ایک روایت کو ذکر کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور فرمانے لگے کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، جیسے کہ میں آج تمہارے درمیان کھڑا ہو کر خطاب کر رہا ہوں، ایسے ہی حضور علیہ السلام نے بھی خطاب فرمایا. فقال احفظونی فی اصحابی ثم الذین یلونہم، میرے صحابہ کی عزت و حرمت کا خیال رکھنا، ان کی حفاظت کرنا. تو یہاں آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی عزت و حرمت کا خیال رکھنے کا حکم دیا. اور بندہ مومن اس وقت عزت و حرمت کا خیال رکھ سکتا ہے جب وہ ان معاملات کو نہ چھیڑے جو مشاجرات صحابہ ہیں، جو آپس میں ان کی لڑائیاں ہوئی، اس میں تاریخ بھی ہے. جب آپ تاریخ پہ پڑھیں گے تو ممکن ہے آپ ٹھوکر کھا جائیں، آپ قرآن و سنت کی طرف آئیں. تو جب آپ قرآن و سنت کی طرف آئیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں. حضور نے کیا اشارہ کرنا ہے؟ مطلقاً کہ میرے صحابہ کی عزت و حرمت کا خیال رکھیں. وفي رواية أخرى عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظوني في أصحابي فإنهم خيار أمتي، کہ میرے صحابہ کی عزت و حرمت کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ میرے صحابہ خیار امت ہیں، امت میں بہترین لوگ ہیں. آقا علیہ السلام نے خود یہ ٹائٹل ان صحابہ کو دیا کہ وہ بہترین لوگ ہیں، سو تم جو ہے ان کی حفاظت کرنا. یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے جو ہے پچھلے جمعہ مبارک میں نے بیان کیا. آج جو ہے دو روایات کو میں نقل کیا. تو صحابہ کا ادب و تعظیم ہر مسلمان پر جو ہے وہ کیا ہے؟ لازم. اب اسی طرح اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے یہ ایمان ہے. کیوں؟ اس لیے یہاں پہ یہ یاد رکھ لیں کہ جو ٹائٹل صحابہ کا آتا ہے، صحابیت کا آتا ہے، حضور کے جو گھر والے ہیں، جو فیملی ہے ہمارے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اہل بیت ہے، یہ اس ٹائٹل میں آتے ہیں آٹومیٹکلی. یہ صحابہ بھی ہیں. صحابہ کے مطلب کہ جتنے فضائل آئیں گے ہر فضیلت جو ہے وہ آپ کو یہ اہل بیت اطہار بھی نظر آئیں گے کہ یہ صحابہ بھی ہیں. لیکن اس سے زائد ایک اور فضیلت کیا آ گئی کہ یہ نبی کے گھر والے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے اہل بیت اطہار کی محبت کی ترغیب دی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کو نقل کرتے ہیں. جامع ترمذی اہل بیت نبی کے مناقب کا چیپٹر قائم کیا آپ نے. مصنف حاکم میں اس روایت کو نقل کیا گیا. شعب امام بہقی نے اس کو نقل کیا. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں احبوا اہل بیتی لحبی، لوگوں میری محبت کی خاطر میرے خاندان سے محبت، میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت.
نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کو نقل کیا ہے، اور اس روایت کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الدر المنصور میں بھی نقل کیا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میرے اہل بیت میں میری حفاظت کرو، میری اگر حفاظت کرنی ہے تو میرے اہل بیت میں کرو، اور میری وجہ سے تم ان اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں جو تمہید مانگی ہے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور بلیف اہل بیت کی محبت اور تعظیم صحابہ ہے، اس پہ میں نے جو ہے وہ مختصراً آپ کے سامنے کچھ احادیث کو نقل کیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صرف اہل بیت کی محبت کے حوالے سے جو روایات ہوں گی ان کو بھی ہم نقل کریں گے، اور صحابہ کی تعظیم، تکریم اور ادب کے حوالے سے ان کے مقام و مرتبہ اور ان کے مناقب کو بھی جو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نقل کریں گے۔ لیکن چونکہ آج موضوع گفتگو میرا جو ہے وہ صحابہ و اہل بیت اطہار کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بھی ہیں، کہ یہ محرم الحرام میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اب آخری حصہ جو ہے وہ میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کو جو ہے وہ بیان کروں گا، اور ان مناقب میں صرف آپ کے قبول اسلام کا تذکرہ ہوگا، وہ بھی احادیث مبارکہ کی روشنی میں، کہ دیکھیں کہ کیسے آپ نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، کتنی عظیم شخصیت ہیں آپ۔ وہ عمر فاروق کہ جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ اور ایک اور چیز بھی یاد رکھ لیں، یہ تو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے نا کہ عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، اور یہی کرام ایک وظیفہ جو ہے وہ دیتے ہیں کہ جس کو کثرت سے وسوسے آئیں، کثرت سے وسوسے آئیں، وہ اپنے قلب پہ عمر کا جو ہے وہ نام لکھے، اشارے کے ساتھ کیا لکھے؟ نام لکھے اپنے دل کے اوپر، عمر، شیطانی وسوسے سے وہ بندہ محفوظ رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ تو ان کا قبول اسلام جو ہے وہ کیسے ہوا؟ جامع ترمذی میں یہ حدیث حسن صحیح ہے، صحیح ابن حبان، مسلم حاکم میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا، امام بزار نے مسند میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور امام بخاری کے شیخ اور استاد نے اپنی مسند میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آقا علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ کے حضور دعا فرماتے ہوئے ہاتھ اٹھائے ہوئے حضور ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ تو ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے ایک پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ دعا کرنے والے کون ہیں؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رب سے دعا مانگی جا رہی ہے، دو بندوں کی جو ہے وہ دعا مانگی گئی، ابو جہل یا عمر، ان دونوں میں سے اے باری تعالیٰ جو تجھے محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں میں سے اللہ تبارک تعالیٰ کو جو محبوب ہوئے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ یاد رکھ دیں، چناؤ سب سے پہلے وہاں سے ہوتا ہے، رب کی بارگاہ سے ہوتا ہے۔ جو مقام ولایت حاصل کرتا ہے، جو منصب ولایت پر بیٹھتا ہے، اس کا پہلا چناؤ جو ہے وہ رب تعالیٰ کے ہاں سے ہوتا ہے۔ وہ پہلے اس کو اپنا محبوب بناتا ہے، پھر اس کا تذکرہ اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، وہ فرشتے پھر جو ہے وہ زمین پر نازل ہوتے ہیں، وہ زمین پر نازل ہو کر جو پاک دل ہوتے ہیں ان دلوں میں اس بندے کی محبت کو ڈال دیتے ہیں کہ یہ اللہ
دعا قبول ہوئی، اور ایسی دعا قبول ہوئی کہ آپ کے ذریعے اسلام کو پھر غلبہ حاصل ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کو نقل کرتے ہیں، مسند حاکم میں اس روایت کو نقل کیا گیا، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور مسند احمد بن حنبل میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی شخص جو ہے وہ اسلام قبول کرتا ہے تو بندے کو کتنی خوشی ہوتی ہے، بندہ مومن کو بھی اس نے اسلام قبول کیا، ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو جو خوشیاں منائی گئی اس خوشیوں کی خبر جو ہے وہ جبریل امی لے کے آئے۔ روایت کے الفاظ کیا ہے؟ لما اسلم عمر نزل جبریل، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا تو جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آ کے کیا کہنے لگے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، بے شک اہل آسمان نے حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے پر خوشیاں منائی، جشن منایا۔ عمر فاروق نے اسلام قبول کیا، جشن آسمانوں پہ ہو رہا ہے، جشن آسمانوں پہ ہو رہا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کو نقل کرتے ہیں، مستدرک حاکم میں اس روایت کو نقل کیا گیا، امام طبرانی نے معجم الاوسط اور معجم الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا تو مشرکین نے برملا کہا کہ آج کا دن ہمارے لیے افسوس کا دن ہے، آج ہم مشرکین دو حصوں میں بٹ گئے، آج ہمارا ایک حصہ ہم سے کٹ کر جدا ہو گیا۔ انہوں نے برملا کہا۔ آپ یہ دیکھیں کہ مشرکین کی وہ قوت، وہ سطوت، اس کو وہ خود کیا کہتے ہیں کہ آج ہم دو حصوں میں بٹ گئے۔ کب؟ جب صرف ایک شخصیت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو قبول کر، یعنی آج ہماری آدھی قوت ختم ہو گئی، آج عمر ہم سے جدا ہو گئے۔ کب؟ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کے اسلام کو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اگر اسلام قبول کر دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنا دست شفقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ رکھا، سینے پہ رکھ کے حضور فیض کو منتقل فرماتے مارا، اور آپ نے ارشاد فرمایا اے عمر، اے اللہ، عمر کے سینے میں جو غل ہے، وہ جو دشمنی تھی اسلام کی قبل از اسلام، اے رب تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے، اس کو نکال دے۔ اور حضور علیہ السلام کا دست اقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر تھا۔ یہاں آقا علیہ السلام دعا فرمانے راوی بیان فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ادھر دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں تھا، ادھر سے جو ہے وہ دل جو ہے وہ پاک، صاف اور مطہر ہو رہا تھا۔ آقا علیہ السلام اپنے دست شفقت سے فیض عطا فرما رہے تھے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف پاک صاف مطہر کیا، بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے بخاری اور مسلم میں، سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کمال ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کہیں
چہل قدمی کر رہے تھے، چل رہے تھے، واکنگ ہو رہی تھی. حضور نے پوچھا ہے عمر کتنی محبت کرتے ہو، مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ مجھے میری اولاد بھی بڑی محبوب ہے، مجھے قبیلہ بھی جو ہے بڑا محبوب ہے، اس کے بعد میں سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں. جب یہ کہا تو حضور نے پھر ہاتھ مبارک جو ہے اپنا دست شفقت حضرت عمر فاروق کے سینے پہ مارا. پوچھا اب بتاؤ، کیونکہ ابھی کمال ایمان نہیں تھا. عمر فاروق سے پوچھا اب بتاؤ، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب کائنات کی ہر شے سے یا رسول اللہ آپ محبوب بتا رہے، آپ میرے خاندان سے بھی محبوب تر ہے، میری اولاد سے بھی محبوب تر ہے. تو حضور علیہ السلام نے صرف دست شفقت رکھا اور ایمان کے کمال تک پہنچا دیا. یہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کا بابرکت ہونا ثابت ہوتا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے. آپ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کیا تو ہمارے لیے یہ ایک عظیم فتح تھی. ہم پہلے کھل کر اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے تھے، لیکن جب عمر فاروق نے اسلام کو قبول کیا تو ہم کھل کر جو ہے وہ اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیا. پھر ہمارے اندر سے ڈر نکل گیا، خوف نکل گیا. اس قدر بہادر تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. یکم محرم اور حرام میں جو ہے وہ آپ کی شہادت ہوئی. رب تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں صحابہ کا ادب و احترام بھی عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کی محبت و تعظیم بھی عطا فرمائے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلے جمعہ مبارک میں یہ جو موضوع ہے ہمارا یہ جاری رہے گا. اب آخر میں حسب معمول ایک اعلان تو میں کرتا ہوتا ہوں، لیکن آج اس اعلان کے ساتھ ایک اور اعلان بھی ہے. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ الحمدللہ یہاں پہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس سسٹم کے ساتھ ساتھ ڈیلی جو ہے وہ ہم نماز ظہر کے بعد درس حدیث ہوتا ہے. اور یہ جو درس حدیث ہے اس میں ہم فقہی مسائل کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں. جو ہماری فقہ حنفی ہے اس کو ہم آقا علیہ السلام کی فرامین کی روشنی میں جو ہے ہم بیان کرتے ہیں. اور یہ ڈیلی ہوتا ہے انشاءاللہ الحمدللہ. اس کے علاوہ ہفتے میں ایک مرتبہ درس تصوف بھی رکھا ہے کہ صوفی کیا ہوتا ہے، صوفی ہوتا کون ہے، اس کے خصائص کیا ہے، اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. پھر جو ہے وہ سیٹرڈے اور سنڈے دونوں میں ابھی الحمدللہ کر رہا ہوں درس قرآن اور درس حدیث بھی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ شروع کیا ہے، جس میں ہم آقا علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. دین کو سمجھنے کے لیے جب آپ خود مسترد نہیں ہوں گے دین سمجھ میں نہیں آئے. یہاں یہ پروگرام جاری ہوتا ہے، آپ کتنا سیکھنے آتے ہیں اس کا جواب آپ نے پوچھا. گھروں میں تو آواز جاتی ہے، یہ صدا تو جاری رہے گی، لیکن آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ اس کو سیکھیں. دوسرا اللہ تبارک تعالیٰ نے خیر کی تو اگلے مہینے سے جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تبارک تعالیٰ لیڈیز کے حوالے سے جو ہے وہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کا پڑھنا اس کا جو ہم آغاز کریں گے. کچھ مسائل تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی تک اس کا آغاز نہ ہو سکا، لیکن اب انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو ہم اس کا آغاز کریں گے. اس میں صرف وہ لیڈیز جو عمر کو نہ دیکھیں، آپ قرآن سے ہی پڑھنا سیکھیں. میں آپ کو صرف ایک بات بتا دیتا ہوں کہ آپ وولسور میں جائیں اور وہاں جو عمر دراز عورتیں ہیں آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ قرآن صحیح قرآن پڑھتی ہیں. اور انہوں نے الحمدللہ میری مسز نے تجوید کے ساتھ قرآن پاک نے پڑھایا اور وہ
صحیح طریقے سے قرآن پڑھتی ہوں. آپ بھی سیکھیں, صحیح طریقے سے قرآن پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آغاز بھی کریں گے. تو یہ ایجوکیشن کا سسٹم جو ہے اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس باقاعدہ کلاسز ہو, باقاعدہ ایک سسٹم ہو. تو جب ہم اس مسجد کی توسیع کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ہم اس پوائنٹ پہ آ کے جا کے رک جاتے ہیں کہ ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے. ایسا ہے یا کہ نہیں؟ کیا ہم اسی میں اس کو کافی سمجھیں گے؟ آپ پھر اپنے سسٹم کو آگے نہیں لے کے جا سکتے جس میں الگ کلاسز ہوں, کلاس رومز ہوں, آپ بچوں کو پڑھائیں, آپ کے دروس چلے, آپ کے جو دروس قرآن ہو, دروس حدیث ہو, سیکھنے والے آئیں, سیکھ کے چلے جائیں, مساجد میں ذکر اذکار ہو رہا ہو. یہ سارا ایک نظام ہے, اور نظام اس وقت ہوگا جب باقاعدہ طور پہ آپ اس کی توسیع کا جو منصوبہ ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو ہمیں اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.